کچھ اس کی اخلاقیات کے اوپر بات کرنی ہے مفتی صاحب، حلال اور حرام سے متعلق۔ جی لاسٹ ٹائم ظاہر ہم یہ سیکنڈ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ حلال یا حرام فوڈ کی جو امپورٹنس ہے، اگر وہ اس کی کیٹیگرائزیشن کی جائے دین کی پریکٹس میں، تو وہ شاید ٹاپ 10 میں کہیں آئے 10ویں نمبر پر۔ تو اس سے پہلے کیا ضرورتیں جو ڈیلیوریبلز ہیں جو مسلمانوں کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ حلال اور حرام فوڈ کے جھگڑوں میں پڑے؟ جی ہاں، اس سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حلال انکم سورس جو ہے وہ ان کی حلال ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں دھوکہ بازی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر فہرست شروع سے میں بیان کروں تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے، اور پھر جو ہے وہ ناحق کسی کا مال کھانا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، کسی انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، چوری کرنا ہے، غیبت کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پرائرٹی وائز یہ اس طریقے سے ہیں۔ تو حلال و حرام کے اندر سب سے پہلے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں۔ عام طور پہ جو ہے میں دیکھتا ہوں مسلمان جو ہے وہ کمانے کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہے کہ کیسے کمایا جائے، کہاں سے کمایا جائے، اس میں حلال حرام، اس میں سچ جھوٹ سب مکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز سامنے آتی ہے نتیجے میں کہ جی وہ حرام کے پیسے جیب میں رکھ کے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاج جو ہے نا وہ بن گیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم بڑے کانشیس ہیں، چونکہ حلال چیزیں تھوڑی سی مہنگی بھی ہوتی ہیں، تو اسٹیٹس کے اظہار کرنے کے لیے کہ جی ہمارے یہاں تو ساری چیزیں اس اسٹور سے آتی ہیں، یا اس حلال کچن سے آتی ہیں، یا اس حلال ریسٹورنٹ سے آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کریم نے اسی پر ہی زور دیا ہے کہ جو انسان کا جو کسب ہے، یعنی جو اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہونے چاہیے، اور جو حرام چیزیں اس نے بیان کی ہیں اس کے بارے میں تو کہہ دیا کہ کوئی اگر مجبور ہو اور اس کا گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، تو وہاں تو آپ کئی گناہ کر کے جو ہے نا وہ حرام پیسے کمائیں، اور اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ کانشیس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سور کے بارے میں بھی اجازت دی ہے، کوئی مجبور ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مگر کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں دی۔ ہاں کوئی مجبور ہو تو جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی مجبور ہو تو دوسرے کا حق مار سکتا ہے، وہاں پہ اس کی کوئی ذرا سی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے حلال فوڈ کی کنزمپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا 5 وقت کی، وہ زیادہ توجہ اس چیز پہ دے؟ دیکھیں یا دونوں نماز کے تو اپنے ظاہر اپنے بات ہے ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس میں ذرا ایک جو ہے آپٹمسٹ سوچ رکھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر جو ہے وہ آج اس بارے میں سوچ رہا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز کے بارے میں بھی سوچنے لگ جائے۔ میں ذرا اس میں آپٹمسٹ جو ہے نا وہ سوچ رکھتا ہوں، تو میں اس حلال و حرام کی ڈسکشن کی وجہ سے اس کو ڈسکریج نہیں کروں گا کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو، یا تم روزے تو رکھتے نہیں ہو، مگر تمہارا یہ ہے کہ جی افطاری حلال ہونی چاہیے۔ میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا، میں کہوں گا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں عمومی طور پہ میں اویئرنیس دیتا رہوں گا لوگوں کے اندر کہ جی ہمیں جو ہے وہ پرائرٹی وائز جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ اب کوئی شخص وضو کرے نہیں اور جو ہے وہ نماز کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی وضو بھی کرنا چاہیے، مگر اگر پھر بھی وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو پڑھنے دوں گا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کل جا کے جو ہے نا وہ اس وضو کی بھی توفیق ہو جائے۔ تو میں اس بنا پہ اس کی نماز پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا، یا اس کی کوئی اور دوسری چیزیں جو ہے نا اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نارملی کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا دین ہمیں بتاتا ہے، خاص طور پہ ان معاملات میں کہ کون کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے؟ بہت واضح ہے کہ یہ تو جج جو ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہے، اور ہمیں اپنے کرنے کے کام جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے، اپنے کرنے کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ خدا کے کرنے کے کام کرنے چاہیے۔ کسی نے خوب کہا تھا
کہ ہم نے اپنے کرنے کے کام خدا کے ذمے ڈال دیے اور خدا کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے ذمے لے لیے. تو صحیح. ججمنٹل تو بالکل بھی ہونا چاہیے، بالکل بھی کسی کے معاملے میں بھی ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے نا انٹرفیئرنس جو ہے وہ کرنی چاہیے، خصوصاً جب لوگوں کا دین کا معاملہ ہو. تو یہی ہوتا ہے فریڈم کہ آپ ہر ایک کو جو ہے نا اس کی آزادی دیں. اب ہم سب جو ہے وہ امتحان کے لیے آئے ہوئے دنیا میں نا. اب میں جی. اپنا پرچہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے کے پرچے میں جھانکنے لگوں اور کہوں کہ نہیں نہیں تم نے یہ سوال جو ہے نا وہ غلط اس کا جواب لکھا ہے تو اس کو صحیح کرو، تو یہ مجھے کوئی بھی ایگزامینیشن ہال اس ایتھکس کی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. صحیح. تو صحیح. ہمیں ججمنٹل تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی. یہی تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ سوچو نہیں، اور بات سوچے تو گناہ ہے. ولا جی. جی. تجسسوا، تجسس نہ کرو. یہ تجسس کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ دوسرے کی پلیٹ میں جو ہے نا وہ جھانک کے دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ پوگ نکالا ہے یا ویج نکالا ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے مفتی صاحب. ہاں. میرا خیال ہے کافی لوگ جو سننے والے ہیں جو ابھی نہیں سن رہے بعد میں سنیں گے ان کے لیے کافی یہ گائیڈنس کا باعث ہوگا. کیونکہ ہمارا ایک عام رویہ یہ ہے کہ ہم باقی مطلب جج تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ان چیزوں پہ ہم فوراً جج کرتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا کھا رہا ہے اور کیا نہیں کھا رہا، وہ کون کہاں سے کیا چیز خرید رہا ہے.